الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه وهب لي من الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد سيد 7 سنين وعبد 7 سنين ووزیر 7 سنین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سب سے پہلے تو میں حضرت قاری طلحہ حمدانی صاحب اور ان کے ادارے کے رفقا کا اس لحاظ سے اپریشیٹ کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں کہ میرا جہاں تک خیال ہے، کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں مہینے میں تقریباً کراچی سے سفر اور گلگت تک، پشاور تک، تقریباً تمام بڑے شہروں میں مدارس میں وہ ہماری روزمرہ کی اب ایک زندگی بن چکی ہے، آنا جانا. تو ایک والدین کے ساتھ، جس کو عام اسکول، کالج یا دوسرے ہمارے اداروں میں پیرنٹ ڈے کے نام سے کہتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ان تعلیمی اداروں میں والدین کے ساتھ ایک اچھا قسم کا کنیکشن ہوتا ہے، اور جو حالات حاضرہ اور آج کل کے دور میں شدت سے ضرورت ہے، اور کراچی میں تقریباً ہر مدرسے میں ہوتا ہے. جتنے بھی اپڈیٹ ہمارے مدارس ہیں وہاں مہینے میں والدین کے ساتھ بچوں کا رابطہ ان کو بلایا جاتا ہے، اور بعض مدرسوں میں سماعی طور پر سال میں 3 میٹنگز والدین کے ساتھ لازمی طور پر ہوتی ہیں. لیکن جب کراچی سے نکلتے ہیں تو پنجاب یا اس سے آگے کے کے کشمیر وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں مدارس میں یہ طریقہ رائج نہیں ہے اور یہ انداز نہیں ہے. بس وہی ایک روایتی جو ہمارا پرانا طریقہ تھا، بڑا اچھا تھا، لیکن وہ زمانہ بھی بڑا اچھا تھا. تو آج کل کے دور میں جیسے روزانہ کے لحاظ سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، آفاق کے لحاظ سے بھی، اثرات کے لحاظ سے بھی، سیکھنے کے لحاظ سے بھی، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں تو آج سے 30 سال پہلے ہمارے لائف سٹائل، ہمارا سوچنے کا انداز، ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز بدوباش، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بالکل ڈفرینٹ اور مختلف تھی. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو بالکل اس کے مختلف نظر آتی ہے. جیسے ایک دن ایک دادا نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ بیٹا یہ ہر وقت تم یہ سیل فون اور موبائل میں گھسے رہتے ہو، تو تمہاری زندگی میں کوئی اور چیز نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بڑے لحاظ سے سوچتے تھے. ان کے لحاظ سے زندگی یہ تھی کہ صبح اٹھیں، نکلیں، اپنے چاچا، ماما، بھتیجے، چھوٹے سے شفقت، بڑوں کے ساتھ گپ شپ، حال چال پوچھیں، وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، تم کیسے ہو، وہ کیسے چل رہے ہیں، یہ پوچھنا تھا. احوال دوسروں کی خبر گیری رکھنا، اور جو مجبور ہیں ان کی دستگیری کرنا، اور جہاں جہاں ضرورت ہے عیادت کرنا. گویا کہ ایک خاص قسم کی کمیونٹی اور ایک انداز رہنے کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہر وقت اس میں گھسے رہتے. تو اس نے کہا کہ دادا آپ بتائیں کہ آپ اپنے زمانے میں واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یہ باقی جو سوشل اس وقت کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، ان کے بغیر آپ کیسے زندہ رہتے تھے؟ انہوں نے کہا بیٹا جیسے آپ پیار، محبت، والد والدہ، آئلی زندگی سے کٹ کر جی رہے ہو نا، تو ہم ان تمام چیزوں کے اندر رہ کے جی رہے تھے. تو زمانہ بدل گیا. تو اس لحاظ سے قاری صاحب ان کا ادارہ اپریشیٹ کے قابل ہے، ان کی داد ہے کہ ایک ایسی چیز کہ جو اس وقت کی، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. کیونکہ میرا تعلق کوئی ایک ادارے سے نہیں، کراچی کے تقریباً 20 ادارے ہیں.
جو ہماری نگرانی میں چل رہے ہوتے ہیں، جو ان کو دیکھنا، بچوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا، ان کی امپرومنٹ کو دیکھنا، ان کی کیا کیا چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، کیا چیزیں نہیں ہو رہی، بچوں میں کیا چیز بڑھ رہی ہے، کیا چیز سیکھنے کی طرف جا رہی ہیں، تو وہ دیکھنے کو پڑتا ہے۔ تو وہ ادارہ جس میں والدین، اساتذہ اور طلباء کا آپس میں ریلیشن ہے، آپس میں تعلق ہے، اور والدین کو روزانہ کی رپورٹ مل رہی ہے کہ یہ میرا بچہ کتنا چل رہا ہے، کتنا سیکھ چکا ہے، کتنا نہیں سیکھ چکا، تو ان اداروں میں بچوں کی پروگریس بہت سپیڈ اپ ہے، بہت تیز ہے۔ اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک ایگزامپل ہے چھوٹی سی۔ ابھی ہمارے یہاں اسلام آباد سے کچھ علماء کا وفد تھا، تو اسی پر نشست ہوئی، تو ان میں جو اساتذہ تھے انہوں نے کہا کہ مولانا ہم نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، تو ہمیں تو قاری صاحب صبح سحری کے وقت اٹھاتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی طریقہ تھا ہمارے مدرسوں میں کہ جو رہائشی مدرسے ہیں اور آج بھی اکثر میں ہے، یہاں تو اس کی ایک مثال اور نمونہ ہے دارالقرآن حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسہ، بالکل ایسے ہی تھا۔ پھر اس کے بعد نماز سے پہلے قاری صاحب جو ہے وہ سبق سن لیتے، نماز کے بعد سبکی کا کام شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح گردان میں پھر زور کے بعد بھی بچہ ریوائز کر رہا ہے، دوہرا رہا ہے، صبر کو دوہرا رہا ہے، گردان کر رہا ہے، پھر اس طرح مغرب کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی بچوں کو 1 گھنٹہ دیتے تھے، پھر تب جا کے جو ہے وہ گردان بھی یاد ہوتی اور حفظ بھی ہوتا۔ میں نے کہا بالکل ایسا تھا، ہے، ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا، ایسا ہی ہے۔ پھر تو بات چل رہی تھی کہ ہمارے ہاں غیر رہائشی کراچی میں یا بڑے شہر لاہور میں، اسلام آباد میں بہت اچھے مدرسے ہیں کہ جو غیر رہائشی ہیں۔ صبح 8 بجے بچے آتے ہیں، 7:30 بجے بچے آتے ہیں، مدرسہ اٹینڈ کرتے ہیں، اور عصر کو وہ واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں، وینیں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ تقریباً 6.5 گھنٹے یا 7 گھنٹے بن جاتے ہیں ٹوٹل جو پڑھنے کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 1.5 گھنٹہ یا 2.25 گھنٹے ان کے اسکولنگ کے بھی نکال لیے کہ بھائی 30 یا 35 منٹ، 30 سے 35 منٹ اس کو یہ اردو پڑھ لے گا، یہ انگریزی پڑھ لے گا، یہ ریاضی پڑھ لے گا۔ تو 2.5 سے 3 سال میں جب تک بچہ قاعدہ ناظرہ مکمل کرتا ہے تو اس وقت تک اس کی اسکولنگ بھی 5ویں کلاس تک ہوتی ہے اور بہت اچھے انداز چل رہا ہے۔ تو کہا نہیں، اس میں تو پھر گردان بچوں کو یاد نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، یاد ہے، بچوں کو گردان بھی یاد ہے، اگر ہے تو آپ ایک نہیں کئی اداروں کے میں ریفر کرتا ہوں، آپ جا کے جائزہ لے لیں، یاد ہے بچوں کو، گردان بھی یاد ہے، حدر بھی اچھی ہے، مشق بھی اچھی ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ کہیں تو ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ اکثر اس وقت انٹرنیشنل یا نیشنل طور پر قرآن مجید کے پختہ ہونے میں، قرآن مجید کے تجوید اور مخارج کے اچھے ہونے میں، اور اس طرح حدر اور مشق میں جو نیشنل یا انٹرنیشنل طور پر جن مدرسوں کے طلبہ کی پوزیشن آ رہی ہیں وہ اکثریت غیر رہائشی بچوں کی ہے، جو صبح آتا ہے اور شام کو گھر چلا جاتا ہے۔ خیر، یہ ایک چیز تھی کہ حالات بدل گئے۔ پہلے ایک وقت تک ہمارا ذہن تھا اور تھا بھی ایسے ہی کہ جو فل ٹائم 24 گھنٹے دے تو پھر تو حفظ آسانی سے ہو جاتا تھا، اور اگر آنے جانے والے اور اکثر نہیں ہو پاتے تھے اور وہ پھر اسی طرح نکل جاتے۔ لیکن آج دوسرا سیٹ اپ اس سے زیادہ جا رہا ہے، بچہ صبح آتا ہے، عصر کو جاتا ہے اور حفظ بھی ہو جاتا ہے، سال 5ویں تک اسکول بھی پڑھ لیتا ہے، دونوں میں آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ دے رہے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں نہیں، کئی مدارس ہیں، کئی سینکڑوں مدارس ہیں، تو بدل گئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک وقت تک میرا آپ کا ہمارے اباً انجدن یہ تھا کہ اس کو مدرسے میں حوالے کریں قاری صاحب کے اور کہیں کہ بھائی تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ وہ ایک جملہ ہے جو پنجاب میں مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہڈیاں ہماری چمڑی تمہاری، باقی حفظ چاہیے ہمیں اس کا۔ اگرچہ یہ دور بہت پہلے گزر چکا ہے، اب ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب کیا ہے کہ کیونکہ جب حالات بدلتے ہیں تو سیکھنے کے ذرائع بھی، طریقہ کار، سٹائل، بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں، تو اس کی طرف آنا پڑے گا۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ان اداروں میں انہوں نے کہا، سوال تھا کہ اتنا اچھا رزلٹ کیوں ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ اس میں کچھ قانون ہے، کچھ ضابطے ہیں، کچھ نظم ہے، کچھ ضبط ہے، کوئی انتظامی طور پر، کوئی انصرامی طور پر کچھ کام ہم کریں گے تو ہم کم وقت میں یہ رزلٹ دے بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور کئی ادارے کر رہے ہیں۔ اور اس میں کیا کردار ہے؟ اس میں ہم نے جو دیکھا ہے کہ سب سے اہم کردار
اور کریکٹر والدین کا ہے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے. تو کیونکہ موضوع جو مجھے دیا گیا بچوں کی تربیت کے لحاظ سے، تو بات یہاں سے نکلی کہ حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ یہیں کہ پیرنٹس کا، والدین کا، بچوں کے اور ان کے گھریلو جو چیزیں، یہ اس سے بچہ بہت متاثر ہوتا ہے اور اسی سے وہ سیکھتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے، کس انداز سے کی جائے. کیوں کہ اس بچے کے اندر بے انتہا صلاحیت ہے. جب ہم کہتے ہیں نا دعا دے کہ یا اللہ مجھے صالحین دے دے، تو مفسرین نے کہا کہ صالحین کی دو صلاحیتیں ہیں. ایک صالحین نیک اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے. اللہ پاک نے اس کے اندر وہ بھی ایک اس کی باڈی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں. دونوں کی صلاح مقصود ہے کہ اس کا اندرون بھی، اس کے روح بھی، اور روح سے نکلنے والے اور اس سے متعلقین جتنے اعمال اور اس سے جتنے ایکشن ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں. اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی کی اس باڈی کے اندر، اس جسم کے اندر کچھ خداداد صلاحیتیں رکھی ہیں، اور ان صلاحیتوں کو اگر والدین تھوڑی سی توجہ دے دیں اور ادارے والوں کو متوجہ کر دیں تو یہ بچہ جہاں میں اور آپ سوچ رہے ہیں یہ ان ستاروں سے بھی آگے جہاں اور ہیں وہاں تک یہ جا سکتے ہیں، بشرط سے کہ تھوڑی سی غور فکر کر لی جائے. اس پر تو اتنی مثالیں ہزاریں، میرے پاس تو اس ٹاپک پر بیٹھ کے کوئی ڈیبیٹ کرے تو کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ بچے کے اندر بے انتہا صلاحیتیں ہیں، وہ آگے کیسے آتی ہیں، ٹائم کے لحاظ سے ہوں، پڑھنے کے لحاظ سے ہوں، ہر لحاظ سے ہیں، لیکن ان کو نکھارا کیسے جائے گا، ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کو اوپر کیسے لایا جائے گا. کم وقت میں ہم اپنے بچوں کو کیسے ہر لحاظ سے ان کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، ان کی ہر قسم کی صلاحیت کو. تو اس کے لیے گھریلو والدین کی تربیت کا اس میں کردار اور کریکٹر کو ہونا، اور والدین کے اس طرح متوجہ ہونا بہت ضروری ہے. میں نے حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی، آپ سے نے کہا کہ بچے کی 3 کیٹیگریوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا کہ الوالد سید 7 سنین، 7 سال تک یہ سردار کا بچہ ہے، چھیڑو نہیں اس کو، بادشاہ بنا رکھو، کھلاؤ پلاؤ، کھیلے یہ، لیکن مطلق کھیلے نہیں، کام نہیں کروانا اس سے، اور چیزیں نہیں کروائیں، لیکن سید سردار بنا کے رکھو، یعنی گود میں اٹھا کے رکھو، اس کو نگہداشت میں رکھو. یہ 7 سال بچے کے سب سے اہم ترین ہے کہ اپنی ساری زندگی کی انسٹالمنٹ، جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں وہ ابھی اس میں اپڈیٹ ہو رہے ہیں، اپ گریڈ ہو رہے ہیں، یہ سیکھ رہا ہے، انسٹالمنٹ ہو رہے ہیں اس میں. تو یہ پہلے 7 سال بچے کے سب سے اہم ہوتے ہیں، جس میں والدہ کی گود، گھر جو پہلی درسگاہ ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو سیرت النبی میں بچی کی تربیت یہاں سے نہیں شروع ہوتی. اکارڈنگ ٹو سیرت بچی کی تربیت تو اس کی پیدائش سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. اس پر بڑی احادیث کا ذخیرہ موجود ہے کہ کھلائے نہیں، والدین کی کیا کرنا چاہیے، کس طرح، اس پر ہمارے مفسرین نے بڑی اچھی اچھی باتیں بھی لکھی ہیں. لیکن جب پیدا ہو گیا بچہ تو اب یہ بچے کے پہلے 7 سال اس کو کہتے ہیں امیجنری طور پر، یا کاپی کہنا، کاپی کرتا ہے بچہ، کاپی کے ذریعے سیکھتا ہے، تصویریں لیتا ہے. یہ میری چھوٹی سی بچی ہے 13 سال کی، بچے کیسے سیکھتے ہیں. میں جب مدرسے میں یا کہیں جاتا ہوں تو کیونکہ ہمارے یہاں مدرسے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں موبائل اساتذہ بھی استعمال نہ کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کم سے کم کریں، لیکن پھر دوسرے اداروں کے ساتھ کہیں معتمر صاحب کا کہیں میسج ہے، کہیں ناظم صاحب کا، کہیں دوسرے اداروں میں مدرسین کا ہے، کہیں نہ کہیں مشکل میں، تو یوز کرنا پڑتا ہے. جب میں گھر جاتا ہوں تو گھر جاتے ہی موبائل میں جیب سے نکالتا ہوں تو اب دیکھتا ہوں کہ بھائی واٹس ایپ کن کن کیا ہیں. تو ویسے بھی کیونکہ الزام کے زد میں تو رہتی ہیں، جواب دے کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ جواب نہیں دیتے، تو وہ ہمارے ایک طرف گدا لگا ہوا ہے، تو میں جاتے ہی لیٹ کے اس پہ، تو ایک سٹائل ہے، ٹانگ دوسری ٹانگ پہ رکھتا ہوں اور میسج سننا شروع کر دیتا ہوں. میں موبائل سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں تو کلک کرتا رہتا ہوں، وہیں سے پھر جس کو جواب دینے ہوتے دیتا رہتا ہوں. میری چھوٹی بچی ہے 13 سال کی، بچے کیسے، یہ کاپی امیجنری سٹائل ہے سیکھنے کا، اس کو کہتے ہیں لاشعوری طور پر سیکھنے کا انداز. اب اس کے بعد اس نے وہ طریقہ کاپی کیا ہوا ہے،
جیسے کہیں میرا موبائل پڑا ہوا ہے دیکھتی ہے, کہیں سے بھی اٹھائے گی, وہیں جا کے تکیے کو سیٹنگ کرے گی اور پھر اسی سٹائل سے لیٹتی ہے جیسے میں لیٹتا ہوں, اور اس ٹانگ کو اٹھا کے اس پر کہہ رہی کہ اے تے, یعنی یہ وہ والا سٹائل ہے جس سے ابو بیٹھتا ہے, اور ساتھ ایک نعرہ بھی لگاتی کہ اے تے, یعنی ابو ایسے بیٹھتے ہیں. یہ بچے کا وہ ہے. زبان بچہ کیسے سیکھتا ہے؟ آپ نے کوئی اس کے لیے گھر میں اکیڈمی بنائی ہوتی ہے, روزانہ اس کو ویکیبلری سکھاتے ہیں, گرامر سکھاتے ہیں, کیسے سیکھتا ہے وہ؟ 2 سے 2.5 سال میں وہ جیسے جیسے والدین باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ وہیں سیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر جواب دے رہا ہوتا ہے. کوئی گرامر نہیں پڑھی اس نے, کیونکہ اس وقت بچے کے یہ کرامز بہت فاسٹ ہوتے ہیں, کاپی کر رہا ہوتا ہے ہر چیز کو. اب اس میں کیا کیا کاپیاں کرتا ہے, کیا کیا سافٹ ویئر ہو, کون سی عادات والدین سے لے رہا ہوتا ہے. والدین آپس میں ایک دوسرے سے ڈیلنگ کر رہے ہیں, والد صاحب, والدہ, بڑے بہن بھائی, چاچا ماما, جو فیملیاں رہتی ہیں, تو وہ بچہ ان سے سب چیزیں غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے ایک ایک چیز. آپ تیز لہجے میں بول رہے ہیں, یہ بچہ سیکھتا ہے اوکے دس از دا کریکٹ وے ٹو ٹاک سم ون, یہ وہ طریقہ ہے جس سے کسی سے بات کی جائے. پھر وہ بچہ اسی انداز سے بڑے سخت اور انتہائی لب و لہجے کے ساتھ, کیوں اس نے سنا یہ, وہ کہتا ہے یہی طریقہ ہے بات کرنے کا. اس نے دیکھا والد والدہ کے درمیان میں چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو گیا, وہ کہتا ہے اچھا یہ بھی طریقہ ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اگر گھر میں رہے ہوا نا ٹھیک ہے, پک کر لے گا, اس کی عادات بنتی جا رہی ہیں, اسٹال کر رہا ہے, وہ اپنے اندر لیتا جا رہا ہے. اگر گھر میں والد اور والدہ طریقے سے کریں, اچھا پھر اس کے بعد بچے کا سب سے زیادہ بچہ اس 7 سال میں سیکھتا ہے جیسے اس کو ڈیل کی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہماری, اور میں خصوصاً اگر ہمارے علماء بیٹھے ہیں, اکثر ہمارے ہاں کیونکہ صاحبزادے پڑھتے ہیں, بڑے بڑے علماء جتنے کراچی کے, تو اکثر ان کے صاحبزادے ہمارے یہاں اداروں میں پڑھ رہے ہیں, تو ان کی یہ ہوتی ہے کہ مولانا قابو میں نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مذہب اور جس مذہب کی ابتدا ہوتی ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ پہلے نہ کی گئی ہے, لیکن میں مولوی یا دوسرے وہ اپنے بچے کو نہ نہیں کرتے. اس عمر میں نہ نہیں سکھائی بچے کو ہم نے, اور اس کی وجہ سے اب وہ کیا کرتا ہے چھوٹی عمر سے ہی آپ کے سب کے بچہ اپنی ڈیمانڈ, اپنا مطالبہ منوانے کے لیے کون سے طریقے اختیار نہیں کرتا. اگر ایک مرتبہ وہ کچھ چیز کی آپ سے ڈیمانڈ کرے, چاہت وہ چاہے اور آپ نہ دیں, وہ تھوڑا سا روتا ہے, اور جب اس کو والدہ سینے سے لگا اچھا بیٹا آپ کو کیا چاہیے, اور اٹھا کے اس کو دے دیا جائے. اس نے موبائل کی طرف رویا کہ یہ مجھے چاہیے, رو رہا ہے, دے دو بیٹے کو. والد کو بھی ریکویسٹ کر دی, درخواست کر دی, دے دو. اب موبائل دے دیا بچے کو. کیا موبائل بچے کو دینا چاہیے تھا؟ کیوں دیا؟ اس کو چپ کروانے کے لیے, کیونکہ نہ نہیں کی. اب دوسرے ٹائم میں پھر اس نے مانگا, نہیں دیا, پھر وہ رونے لگا. پھر وہ تو نئے نئے طریقے نکالتا ہے, کبھی کلٹیاں مارے گا زمین پہ الٹی سیدھی, روئے گا, وہ اپنا پریشر. جب اس کو تو وہ طریقہ سیکھ لیا کہ بھائی مجھے منوانے کا طریقہ یہ ہے, پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کرتا ہے. پھر جتنا آپ لاڈ کرتے جائیں گے اور کسی جگہ اس کو نہ نہیں کریں گے, اس کا مزاج بگڑتا جائے گا, اور پھر کل جس جگہ آپ نہ کریں گے ادھر حد ہو چکی ہوگی. لہذا ان 7 سالوں میں بچوں کو ہاں نہیں, یس نہیں, نہ بھی سکھائے, نہیں بیٹا یہ نہیں ہے. وہ سوچے گا, اگرچہ یہ پہلے 7 سال اس کے انکانشیس ہے, لاشعوری طور پر سیکھے گا, لیکن ہے گا کہ ہاں ایک یہ چیز بھی ہے جو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. بڑے پیار سے, ضروری نہیں ہے اس کو سختی کرے. اس نے بچے نے ڈیمانڈ کی یہ دو, آپ سمجھتے ہیں یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, نہیں بیٹا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے ضد کرے گا, روئے گا, لیکن اس کو ایک شعوری لاشعوری طور پر میسج چلا گیا کہ نہیں کچھ چیزیں آپ کو نہیں دینے کی ہیں, لہٰذا اس کے لیے تمہیں رو, جو کچھ بھی کرو. وہ 1 مرتبہ کرے گا, 2 مرتبہ کرے گا, 3 مرتبہ, 4تھی مرتبہ چھوڑ دے گا. اس کی مثال آپ دیکھیں. اس معاشرے میں ہمارے ہاں کیونکہ شہری بچوں کا زیادہ ہوتا ہے, تو مجھے کہتے ہیں جی بچہ ضدی ہو گیا, ہٹ درم ہو گیا, بات نہیں مانتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. میں والدین کو کہتا ہوں اس کا آپ کا اپنا کردار ہے نا, آپ نے کبھی نہ کر کے دیکھی تھی بچے کو, کبھی کہا تھا یہ بیٹا نہیں ہے. میں کہتا ہوں ان کو, میں یہاں ایک غریب کا بچہ اٹھا کے تمہارے سامنے کھڑا کرتا ہوں,
اس کے اخلاقیات دیکھو. اس کو پتا تھا شعوری لاشعوری طور پر اس نے بہت سی چیزوں کی ڈیمانڈ گھر میں کی ہوگی چھوٹا تھا, لیکن اس کے والدین اس کو پرووائڈ نہیں کر سکتے تھے, نہیں دے سکتے تھے. تو انہوں نے عملی طور پر, کئی زبانی طور پر بچے کو کہا ہوگا کہ بیٹا یہ نہیں ہے. اس نے ویسکٹ کا کہا ہوگا کہ یہ مجھے دی جائے, میرے ساتھ انہوں نے کہا نہیں بیٹا نہیں ہے. تو اس بچے کو آہستہ آہستہ گھر سے دو طریقے سے, کبھی عملاً کہ نہیں, تو اب وہ جب 5 6 7 سال کا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا جو اس کے والدین کے دسترس میں نہیں ہوتی. کیوں نہیں کی اس نے؟ اس لیے کہ اس کو وہاں ایک پیغام نہ کا ملتا رہا ہے کہ نہیں یہ تیرے لیے نہیں ہے. اب ایک والدین نے اپنی اپنی ہر ایک کی حیثیت ہوتی ہے. وہ بچے کے پلاسٹک کے جوتے دے سکتے ہیں, ایک جوگر دے سکتا ہے. اب یہ بچہ جو ہے کبھی بھی باہر جائے گا والدین سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا مجھے جوگر ہی چاہیے, مجھے باٹا کے فلاں چاہیے. کیوں؟ اس کو بہت سی جگہوں میں ہلکی پھلکی عملی اور یا زبانی طور پر نہ ہوئی ہے اور وہ اس کی تربیت میں آ چکا ہے. تو پہلے 7 سال میں بچوں کو گود میں لیں اور ان کی پرورش کریں. جہاں نہ ہے نہ کریں, جہاں ہاں ہے وہاں کریں. یس رائٹ ایوری تھنگ از اوکے یہ کبھی نہیں کریں. یہ وہ پہلے 7 سال ہیں جس میں بچہ آپ کے ہاتھ سے نکلے گا. دوسرے 7 سال آ گئے, اس میں کیا ہوگا؟ عبدن 7 سنین, یہ بچہ خادم ہے, غلام ہے. اس سے خدمت کرواؤ, محنت کا عادی بناؤ, اس کو سر پہ نہیں چڑھاؤ. عبدن, اب اس کو احکام دو, شریعت کے احکام بھی. نماز کے لیے بیٹا نماز پڑھنی ہے آپ نے, کیونکہ وقت کم ہے. پہلے 7 سال میں کیا کیا چیزیں ہم نے بچوں کو کروانی تھی, صرف 2 چیزوں پہ آئی کہ بچے کے ساتھ گھر میں بیہیویئر ٹھیک رکھیں, اس کو ڈیل اچھا کریں. دوسرا اس کو نہ بھی کریں, اس کی عادت بنائیں کہ بہت سی چیزیں وہ نہ ہے تیرے لیے, اس کے مزاج میں آ جائیے. اور جب دوسرے 7 سال میں آ جائے تو پھر اب اس کو خدمت, محنت اس کا عادی بنائیں. اور یہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, کندھے پہ چلا لیتے, ادھر لے کے جاتے, آپ بھی لے جائیں. اس کو کہتے ہیں صبح بچوں کو وقت دینا. پہلے فرسٹ 7 سال میں گود میں اٹھانے کا مطلب یہ کہ بچوں کو وقت دیں. آپ والد بھی دیں, والدہ بھی دیں, بیٹھیں, کھانا کھائیں, بات کریں. وہ سب چیزیں آپ سے سیکھیں گے. اگر آپ نے نہیں دیا کل ان سے گلا نہ کریں, پھر وہ کہیں اور سے سیکھ کے آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے ایک لگاتار تعداد ہے کہ آپ سب اپنے صاحبزادوں کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے, دوسروں کے بچوں کو گود میں اٹھا کے بیٹھے, پیشاب بھی کرتے تھے, کبھی برا نہیں منایا. یہ میرے نبی کی سیرت تھی. اور جب دوسرے 7 سال آئے, ایک صحابی چھوٹے بچے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا, شاید نام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا عمر رضی اللہ عنہ, ان دونوں میں سے, کہ ان کو کسی کام کے لیے کہا, کسی کام کے لیے بھیجا. وہ گئے اور جب گلی میں باہر نکلے تو وہاں بچے کھیل رہے, تو یہ ان کے پاس کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور گھور کر دیکھا, کہا کام بھول گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی جا رہا ہوں. دوڑ لگائی انہوں نے. تو اس طرح کی اور بھی ہے کہ جب بچہ 7 سال یا سوپر ہو جائے تو اس کو محنت, خدمت, اس سے خدمت کروائیں, اس کو مخدوم نہ بنائیں, گھر کے کام دیں اس کو. اب یہاں اس سے کام کرنا ہے, یہ شیئر کرنا سیکھے گا, اپنے گھر کے کام کروائیں, سودا سالن اگائیں. جیسے کہ حضرت شیخ نے ابھی کہا تھا کہ ہارون رشید نے اپنے بیٹوں کو بھیجا, اور اس کا ایک واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا, صرف پانی کیوں ڈالا تھا, یہ کیوں نہیں کیا کہ ایک ہاتھ سے وہ پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے وہ تمہارے پاؤں دھوتا. یہ تھی تربیت. تو دوسرے 7 سال میں بچوں سے خدمت کروائیں, کام لیں, محنت کا عادی بنائیں. جب مدرسے میں ادھر بھی, اور جب گھر کو آ جائے, شام کو آتا ہے پھر بھی, جمعرات کو آتا ہے پھر بھی. ہمارے بچوں کے اخلاقیات کہاں سے بگڑتے ہیں؟ جب بچہ 7 دن مدرسے میں رہتا ہے معذرت سے, یہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے. اکثر والدین کی شکایت ہے جی بچہ جمعے کو آتا ہے تو اب کچھ عرصے بعد ہو گیا تو اب بدتمیز ہو گیا ہے. بدتمیز نہیں ہوا, اس کو بنا دیا گیا ہے, اس کو سکھایا ہی آپ نے ایسے ہے, اس کی تربیت آپ نے کی ہے. نیا مدرسے میں آیا, جمعرات والے دن واپس کیا, اب والدہ بھی میرا بیٹا میرا بچہ اتنے دن بعد ہے, کیا کھائے گا کیا پیے گا؟ نہیں, یہ اس کی عمر کا اب نہیں, 7 سے اوپر ہو چکا ہے. یہ
ٹریٹ کریں، اچھے انداز سے کریں، خوبصورت انداز کے کریں، لیکن غلط تربیت نہ کریں اس کو آئے کھلائیں پلائیں اچھا، لیکن کام اس وقت بھی کروائیں، اس سے گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کروائیں، اور محنت کا عادی بنائیں، نکمہ نہ بنائیں۔ بچوں کے ہوتے اب جمعرات والے دن ایک والد صاحب آئے، کہا جی ہمارا بچہ ایسا ایسا ایسا، بہت سی لمبی بات۔ میں نے کہا یہ بتاؤ جب جمعرات کو واپس جاتا ہے تو ذرا مجھے اگلے جو ہے آپ 25 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز تو بتاؤ کہ بچہ یہاں سے گھر جاتا ہے تو گھر جانے کا پہلا سیکنڈ تھرڈ فورتھ کیا کیا کام کرتے ہیں رات تک، پھر اگلے دن کیا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بتایا تو ساری تھیوری سامنے آ گئی کہ بچے کی خرابی کا سبب کہاں سے بنا۔ 6 دن مدرسے میں رہنے کا اثر اتنا نہیں ہوتا، 1.5 دن 24 گھنٹے جو اگلی جمعرات کو بچے گھر جاتے ہیں، جب ان کی نگہداشت نہ ہو، ان کی وہاں نگرانی نہ ہو، چیک آؤٹ کا سسٹم نہ ہو، تو وہ 24 گھنٹے ان 6 دنوں میں 1 نہیں 10 گنا بھاری پڑ جاتے ہیں۔ ادارے کی ہوئی محنت جو ہے اس میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد محنت، وہ پھر آگے کس کا لمبا ہے قصہ، وقت انشاءاللہ جب ہوا تو پھر کہ یہ دوسرے 7 سال کس انداز میں بچوں سے کام لیا جائے، کیا کیا لینا چاہیے کیا نہیں لینا چاہیے، ان میں گائیڈنس کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلے جو آتے ہیں جو ہم نہیں کرتے نہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت کم ہے، وہ ہے کہ جب 14 سال سے بچہ اوپر ہو جائے، تیسرا حصہ اس کا شروع ہو جائے، وزیر 7 سنین، 7 سال اس کو وزیر بناؤ، پھر اس پر ذمہ داریاں ڈالو۔ پہلے لکیر کا فقیر بن کے کام کروایا، یہ چیز لے آؤ، یہ ایسے کرو، یہ کرو، اب کچھ اس کو پروجیکٹ دے دو، کچھ کام دے دو، چھوڑ دو، کرو، اعتماد کرو بچے پر۔ 14 سال کو ہو گیا ہے۔ مدرسے میں اساتذہ بھی ایسے کریں، طلبہ کو اسٹوڈنٹ کونسل بنا کر، کلب بنا کر، ان کے ذمہ دار بنا کے ان کو مختلف کام لیں ان سے۔ اب یہ وزیر ہے، وزیر کا کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کام نہیں کرنا، اس نے ایک آئیڈیا دے دینا ہے، وزیر نے اس پورے پروجیکٹ اور پورے کام کو مکمل کرنا ہے، پھر آ کے لانا کہ یہ ہو چکا ہے۔ وزیر 7 سنین کا یہ مراد ہے۔ اب 14 سے 21 سال اس کی پریکٹیکل لائف ہے، عملی زندگی ہے، اور عملی زندگی کے لیے اس کو تیار کرنا ہے۔ 30 سال کے بعد تیار نہیں کرنا، 20 سال کا یہ ہو جائے، یہ ہر فیلڈ کے لیے تیار ہونا چاہیے، اس کو سارے کام آنے چاہیے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، دعا، جنازہ، اور اپنے ساتھ مجالس میں، محافل میں جہاں تک ہو جائیں آپ لے کے جائیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ہزاروں واقعات ہیں کہ ایک صحابی کا واقعہ کو اپنے بچے کو لے کے آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مجلس میں ایک سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو صحابہ میں سے کسی نے نہیں بتایا، تو آپ نے بتا دیا۔ بعد میں اس بچے نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے اس کا جواب آ رہا تھا، لیکن میں نے کہا سارے بڑے ہیں تو نہیں بولوں۔ نے کہا بیٹا بولتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس سے۔ تو یہ بچوں کے جو 7 سال ہیں اس میں والدین تھوڑی سی کیئر کرنے، واللہ یہ زمین بڑی زرخیز ہے، اس سے ایک بچہ ایسا زبردست قسم کا عملی زندگی میں بہترین ایڈمنسٹریٹر سے لے کر اچھے اداروں سے لے کر علماء، فضلاء، محدثین اور فقہا ہوں گے، لیکن اصل کے اندر یہ جہاں سے ہماری تربیت شروع ہوتی ہے وہاں سے ہم سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم واقعات تو پڑھ لیتے ہیں، حضرت عبد الشیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو ایک نہیں ہزاروں کتابوں میں بھی لکھا ہے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی پڑھتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اتنی عمر میں اس کو اتنی حدیثیں یاد ہو گئیں، فلاں شیخ کے بارے میں کہ وہ جب چلنے پھرنے کے لیے قاری صاحب کے پاس گیا تو اس کو 23 پارے یاد ہو گئے۔ کہاں سے یاد ہوئے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جب وہ سفر علم سیکھا نہیں ہے، علم کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، والدہ نے اندر اس کے درہم ڈال دیے، ڈاکو نے پکڑ لیا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کے پاس ہے؟ کہا میرے پاس 40 درہم ہیں۔ سردار کے پاس گیا، کہا اس کے پاس ہے نہیں، کہتا ہے، کہا ہے، کدھر ہے؟ کہا یہ اندر ہے۔ کہا بیٹا تو بچا تو سکتا تھا اپنی۔ کہا انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس ہے تو میں جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ میری ماں نے منع کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تربیت کس نے کی ہے اس کی؟ درسگاہ کو تو ابھی جا رہا ہے وہ، لیکن اس کی تربیت یہاں ہو چکی ہے۔ تو یہ بڑی زبردست مجلس ہے، اور یہ شاید میں نے کہا کہ کراچی میں یہ ہے، وہاں سماعی ششمائی سالانہ میں والدین کے ساتھ ہے۔ کراچی سے ادھر جب آتے ہیں تو ہمیں مدارس میں تو یہ قاری صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے کہ یہ انہوں نے ایک اچھا طریقہ رائج کر دیا، اور امید ہے کہ اس کو دوسرے مدرسے بھی کاپی کریں گے اور والدین اس میں ساتھ دیں گے۔
بچے کی تربیت میں 70%، آج جب مدرسے میں بھی ہو 70% ایسا والدین کا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں یہ. اس لیے ہم نے ڈائریاں وہاں کراچی میں، ہم نے تمام مدرسوں میں ڈائریاں چلائی ہوئی ہیں کہ بچہ صبح آیا، اس نے مدرسے میں کیا کیا وہ بھیج دیتے ہیں والدین کو، پھر اس نے گھر میں کیا کیا کیا، اس کے مارکس، نمبر، بچے ایسے ٹھیک آ رہے ہیں، ہر چیز میں رزلٹ بھی دے رہے ہیں. تو بہرحال والدین سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی یہ پہلی زندگی، پہلے 7 سال میں ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں، وہ درسگاہ ہے سب سے بڑی. اور بڑے بڑے لوگ اسی درگاہ سے تربیت یافتہ ہو کے آئے. اور پھر اس کے بعد دوسرے جو 7 سال ہیں تو ان میں بچوں کو نکما نہ بنائیں. نکما ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور کام نہ کرنے والا، ہٹ درم، ضدی ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. کیونکہ جو کام اس کا جس وقت کروانے کے تھے، جس وقت اس کی تربیت کی تھی، اب آ جائے نا مہمان آئے، بیٹا دسترخوان لگاؤ، برتن اٹھاؤ، ایک ایک چیز لگوائیں، ایک چیز اٹھوائیں، خود کیوں جائیں، آپ وہاں بیٹھے بچے سے کروائیں. یہ سیکھے، یہ اخلاقیات بھی سیکھے گا، یہ تہذیب بھی سیکھے گا، یہ کلچر بھی سیکھے گا، یہ تمدن بھی سیکھے گا. کس سے سیکھے گا؟ اپنے والد سے سیکھے گا، اپنے گھر سے سیکھے، اپنے تائی سے سیکھے گا، اپنے چاچا سے سیکھے گا، اپنے ماموں سے سیکھے گا، اپنی گھریلو زندگی سے سیکھے گا. لہٰذا ہم اس وقت اداروں پر، اسکولوں پر، کالج پر، مدارس پر ڈال دیتے ہیں کہ یہاں نہیں ہوئی، لیکن اصل کوتاہی کچھ ہم سے خود گھر سے ہو جاتی ہے. تو اس کوتاہی کو خاتمے کا یہی ہے کہ ایک اپنے گھروں کے اندر ماحول بنائے. اگر بچوں کو بنانا چاہ رہے ہیں تو اپنے گھروں میں ہونا ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، بچوں کے ساتھ صحبت، ان کے ساتھ وقت گزاریں، اور ان سے پوچھ گچھ کریں کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، اور ان کو وزیر بنائیں، دوست بنائیں، دوستی لگائیں جب بڑے ہو جائیں تھوڑے سے، اور ان پر اعتماد کریں، ٹرسٹ کریں، اور ان سے کام لیں، کام دیں، اور اس کو ہو کہ میرے والد صاحب نے مجھے ذمہ دار بنایا، وہ ذمہ دار بن جائے گا، وہ ذمہ دار بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت کے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ نے کر کے دیکھا، اس طریقے سے اپنے بچوں کو ٹریٹ کرنے، ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری اس قوم کو، تمام والدین کو زندہ دلی اس اعتبار سے اور توجہ عطا فرمائے تاکہ مستقبل میں یہ ہمارے بچے اسلام کے، اس امت کے، اس قوم کے بہترین رہنما، بہترین لیڈرشپ، بہترین قیادت اور بہترین ترجمان ہمیں میسر ہو سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.